بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 171 پڑھی گئی ہے. اس کا ایک حصہ پچھلی ملاقات میں پڑھا گیا تھا، پچھلی مجلس میں پڑھا گیا تھا، اور اس کے متعلق چند باتیں بھی عرض کر دی گئی تھی. کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. پہلے اس حصے کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے اہل کتاب، اس میں یہود بھی آ گئے اور نصارہ بھی آ گئے. مبالغہ مت کرو اپنے دین میں، حد سے آگے مت بڑھو، غلو مت کرو، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر پکی بات. یہاں تک ترجمہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے عبادات، معاملات، معاشرت، سب چیزوں میں اعتدال کی حد مقرر فرما دی ہے. اس حد سے پیچھے رہنا کوتاہی ہے اور اس سے آگے بڑھ جانا گمراہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثات اور بدعات کو شدت سے روکا. آپ نے یوں فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی چیز گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچنے والی ہے. بدعت کہتے ہیں کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے کوئی چیز نہ صراحتاً ثابت ہو نہ اشارتاً ثابت ہو. آپ کے قول اور عمل میں کوئی چیز نہ صراحتاً موجود ہو نہ اشارتاً موجود ہو اور اس کو کیا جائے، یہ بدعت ہے. دین سمجھ کر کیا جائے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ تحریر فرمایا کہ بدعت یہ سخت جرم کیوں ہے، سنگین جرم کیوں ہے؟ بدعت سنگین جرم اس لیے ہے کہ وہ تحریف دین کا سبب ہے. اس سے دین میں تحریف وجود میں آتی ہے، دین میں چینجنگ وجود میں آتا ہے. اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں تحریف دین کے 7 اسباب بیان فرمائے. ان 7 اسباب میں ایک نمبر ہے، ایک سبب ہے تعمق فی الدین، غلو فی الدین، مبالغہ فی الدین.
پچھلی مجلس میں غلو فی الدین کی تعریف امام ابو بکر جساس کی احکام القرآن کے حوالے سے یہ کی گئی تھی کہ الغلو فی الدین مجاوزۃ حد الحق فیہ. غلو فی الدین یہ ہے کہ حق کی جو حد ہے اس سے کراس کر جائے، اس سے آگے بڑھ جائے دین کے باب میں. یہ ہے مجاوزت، یہ ہے غلو فی الدین، یہ ہے تعمق. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7 اسباب بیان فرمائے، ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، غلو فی الدین اور تعمق. اور غور کیا جائے تو پچھلی امتوں میں یہی ہوا کہ وہ اپنی کتاب میں اور اپنی نبی کی تعلیمات میں اپنی جانب سے اضافے کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، ایڈنگ کرتے رہے. جو بھی نسل نہیں آئی اس نے اضافہ کیا، یہاں تک کہ وہ کتابیں اتنی گڑمڑ ہو گئی اور مختلط ہو گئی کہ اصل کیا ہے اور اضافے کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا. تو دین میں تحریف کا راستہ کھلتا ہے بدعت سے، دین میں اضافے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام اور شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت امت غلو کے اندر مبتلا ہے، تعمق فی الدین کے اندر مبتلا ہے، اور دین کے تمام شعبوں میں اس کا اثر نظر آتا ہے. ان میں بالخصوص مقتدا، پیشوا، مذہبی رہنما اور عرفاء کا معاملہ یہ بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی مہلک ہے، بہت ہی مضر ہے دین میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء اور مذہبی رہنما اور پیشوا کے متعلق مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو گئی. مسلمانوں کی ایک جماعت نے تو ان عرفاء، ان علماء، یہ مذہبی پیشوا اور مقتدا، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور یوں کہنے لگے کہ جیسے وہ قرآن کریم سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، نحن رجال وہم رجال، جیسے وہ لوگ ہیں وہ انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں. تو گویا ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہوسناک جو عربی زبان سے واقف نہیں، قرآن کریم کے حقائق اور معارف سے واقف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر اور آپ کے جانثار صحابہ نے آپ کے واسطے سے جو تفسیر اور جو تحقیق بیان کی اس سے واقف نہیں، ترجمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا، اور پھر اس کے دل و دماغ میں قرآن کریم کے اندر آیت کے متعلق جو بھی تشریح اور توضیح آئی وہ قرآن کریم کے سر تھوپ دیا. اپنے اسلاف کی تفاسیر کو نظر انداز کر دیا، صحابہ کی تفاسیر کو نظر انداز کر دیا، اور یوں کہنے لگے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، قرآن ہمیں کافی ہے. حالانکہ اگر صرف قرآن کریم کافی ہوتا، لکھی ہوئی کتاب کافی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر تھے کہ لکھے ہوئے کتاب کے نسخے لوگوں تک پہنچا دیتے. رسول کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا بھی سلسلہ جاری فرمایا تاکہ وہ رجال اللہ کتاب اللہ کو سمجھاتے رہیں امت کو. لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا. حالانکہ غور کیا جائے تو صرف قرآن کریم نہیں، دین نہیں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، طب یونانی ہے، حکمت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، کتب خانے میں
طب یونانی کے متعلق کتابیں بھری پڑی ہیں، ڈاکٹری کے متعلق کتابیں بھری پڑی ہیں، انجینئرنگ کے متعلق کتابیں بھری پڑی ہیں. کوئی بھی شخص ان کتابوں کو پڑھ کر اس علم اور فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ تعلیم، تعلم اور معلم اس کے ساتھ نہ ہو. قرآن کریم اور سنت نبویہ کو اتنا سرسری اور ہلکا سمجھ لیا ہے. ایک باورچی کو باورچی بننا ہے تو ریسیپی کی جو کتاب ہے وہ کتاب پڑھ کر باورچی نہیں بن سکتا، کوئی معلم ہونا چاہیے. سلائی کے متعلق کتابیں لکھی بھری پڑی ہے، وہ پڑھ کر کے کوئی درزی نہیں بن سکتا، اس کو معلم کی ضرورت ہے. قرآن کریم اور سنت نبویہ ہی اتنا سرسری سمجھ لیا گیا ہے، اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر کس و ناقص اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے، اور ہر کس و ناقص اپنے آپ کو علامہ الدہر سمجھ رہا ہے، مفتی سمجھ رہا ہے. اس میں لب کشائی کرنے کا حق اس کو ہے، سب کو. وہاں تو کوئی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر انجینئر کے دعویٰ نہیں کر سکتا، اور یہاں قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر کے عالم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مفسر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. اور اسلاف اور علماء سے قطع نظر اپنے آپ کو مستغنی سمجھا جاتا ہے. تو مسلمانوں کی ایک جماعت تو یہ ہے. دوسری ایک مسلمانوں کی جماعت وہ ہے جو غلو میں اس قدر مبتلا ہوئی کہ جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا، اور اندھا دھن ان کی تقلید کی، اندھی تقلید. ان کو یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ آیا جن کی تقلید کی جا رہی ہے وہ قرآن کریم اور سنت نبویہ، علم و صلاح اور تقوی کے صحیح معیار پر بھی اترتے ہیں یا نہیں. اور اگر وہ لوگ قرآن کریم کی جو تفسیر کر رہے ہیں اور جو باتیں بتا رہے ہیں، آیا وہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہمارے اسلاف سے ثابت ہے اس کے موافق بھی ہے نہیں، اس کے مخالف تو نہیں. یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، اندھی تقلید ان کی شروع کر دی. تو ہر کس و ناقص کو پیشوا بنا لیا تحقیق کیے بغیر. حالانکہ تحقیق کرنی چاہیے. جن کو مقتدا اور پیشوا بنایا جا رہا ہے وہ کتاب اللہ کے معیار پر اترتے ہیں یا نہیں، سنت نبویہ کے معیار پر اترتے ہیں یا نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم اور سنت نبویہ میں ڈالا ہے، اس کے رنگ میں رنگا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے. لیکن یہ دیکھا نہیں جاتا. تو یہ ایک دوسری جماعت ہے. وہاں تفریط ہے، یہاں افراط ہے. شریعت اسلامیہ نے ان دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ قائم کی کہ رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پرکھو اور کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو. کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو کہ کتاب اللہ کے اندر جو احکام ہے، سنت نبویہ کے اندر جو چیزیں ہیں، اس رنگ میں ان رجال اللہ نے اپنے آپ کو رنگا ہے یا نہیں، ڈالا ہے یا نہیں. اگر ڈالا ہے تو سبحان اللہ، فبیہا و نعمت، ان کا دامن تھام لو، ان کے پیچھے چلو. یہ شریعت اسلامیہ نے اعتدال کی راہ قائم کی. تو یہ غلو کے متعلق بات تھی. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کی شان میں مت کہو مگر پکی بات. کچی باتیں کیا تھی؟ اللہ تین کا تیسرا ہے. اللہ نمبر 1، جبرائیل نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام نمبر 3. کچھ لوگوں نے یوں کہا اللہ نمبر 1، عیسیٰ نمبر 2، مریم علیہ السلام نمبر 3. یہ تین مل کر کے ایک اللہ بن رہا ہے. تو یہ اللہ کی شان میں پکی بات نہیں ہے. اللہ کی شان میں پکی بات کیا ہے؟ وہ ایک ہے. ٹرینیٹی کے ہم قائل نہیں، تثلیث کے ہم قائل نہیں. اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو اللہ کی شان میں مت کہو مگر پکی بات.
مسیح کو تین خدا کا ایک حصہ مانتے ہو تو سنو، نزول قرآن کے زمانے میں نصارہ کے فرقے الگ الگ تھے، اور تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ تین الگ الگ بنیادوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ تو یوں کہتا تھا کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان پر لاتے ہوئے وہ چیز زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ ایک فرقہ یوں کہتا تھا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہے، وہی خدا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ کے روپ میں دنیا کے اندر آئے ہیں۔ دوسرا فرقہ یوں کہتا تھا المسیح ابن اللہ، مسیح کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ یوں کہتا تھا کہ توحید کا راز تین چیزوں میں ہے، باپ، بیٹا، مریم، علیہ باللہ، یہ تین مل کر توحید بنتی ہے، یعنی اللہ، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام۔ قرآن کریم ان تینوں فرقوں کو مخاطب کر کے ان کے اس باطل دعوے کی تردید کر رہا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف صرف اتنا ہے کہ وہ مریم علیہ السلام بطول کے بطن سے پیدا ہوئے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، چاہے تفرید کے اعتبار سے ہو، جیسے کہ یہود نے ان کو مفتری کہا، ان کو نبی نہ مانا، اور چاہے افراد کے اعتبار سے ہو کہ عیسائیوں نے اور نصارہ نے ان کو خدا بنا دیا، یہ سب باطل اور لغو اور صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو تینوں فرقوں کی تردید کی۔ انما المسیح، مسیح کا تعارف جانتے ہو، چاہتے ہو، سنو، مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، کلیمتہ۔ اس کے مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے اندر جو بھی بچہ آتا ہے تو اس کی پیدائش میں دو عامل کار فرما ہوتے ہیں، دو فیکٹرز ہوتے ہیں، نمبر ایک نطفہ اور نمبر دو اللہ تبارک و تعالی کا امر کلمہ کن، یہ دو فیکٹر ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں پہلا فیکٹر اور پہلا عامل یہ منتفی ہے، یعنی یہ موجود نہیں ہے، نطفے کا وہاں دخل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی کلمہ کن سے، تو کن یعنی ہو جا، تو ہو جا ایک کلمہ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ کلمہ۔ تو گویا کہ دنیا کے مادی اسباب کے واسطے کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس لیے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ القاہا الی مریم، وہ کلمہ یعنی کن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم تک پہنچا دیا، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ان کی پیدائش کا سبب بن گئے۔ نمبر دو، کلمت اللہ کا مطلب بشارت اللہ۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مریم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کر بھیجا، تو وہاں جب بشارت دی تو وہاں کلمے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یبشرکی بکلمۃ منہ، آپ کو بشارت دیتے ہیں اپنی جانب سے ایک کلمے کی۔ تو کلمت اللہ یعنی بشارت اللہ، اس معنی کا ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کلمہ کا معنی ہے علامت، نشانی۔ سورہ تحریم کے آخر میں
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. وہاں کلمات نشانی کے معنی میں، آیت کے معنی میں. تو کلمہ نشانی اور آیت کے معنی میں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ نشانی ہے، آیت ہے، تو اس معنی کر ان کو کلمہ کہا گیا ہے. القاها الی مریم، اس کلمے کو ڈالا مریم تک پہنچایا. وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے ہاں کی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہے. روح کے متعلق یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح سے تعبیر کیوں کیا گیا، روح کیوں کہا گیا. وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ، ایسا کہتے ہیں. اور دوسرا کہ اس روح کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں کی. روح منہ یعنی روح من اللہ، روح منہ یعنی روح من اللہ. تو اس سلسلے میں بھی مفسرین نے متعدد باتیں بیان فرمائی ہے. پہلی بات یہ ہے، بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اصل میں عرف کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی لطافت، اس کی نظافت، اس کی طہارت، اس کی صفائی کے اندر مبالغہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس چیز کو روح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس پر روح کا اطلاق کیا جاتا ہے. اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ نطفے کا کوئی دخل نہیں، جو گندی چیز ہے، وہ صرف اور صرف خالص کلمہ کن سے وجود میں آئے ہیں. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام طہارت، نظافت اور پاکیزگی کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، بہت اونچے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. تو اس اونچے درجے کو بیان کرنے کے لیے روح سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اپنی طرف کیوں نسبت کی؟ تشریفاً و تعظیماً، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، ان کا شرف ظاہر کرنے کے لیے، ان کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے. جیسے کہ مسجد کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں مساجد اللہ، بیت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ. اب بیت کی اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی تو وہ بیت قابل عزت ہو گیا، قابل تعظیم ہو گیا، قابل تشریف ہو گیا. جیسے کہ کوئی بندہ جو بہت ہی اطاعت شیار ہو، فرما بردار ہو، تو اس کی اطاعت شیاری اور فرما برداری کو بیان کرنے کے لیے ولی اللہ کہہ دیتے، ولی کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ کا دوست. عبداللہ کہہ دیتے ہیں عبدیت. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدیت کا لفظ استعمال کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، کتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، اور وہاں لفظ کون سا استعمال کیا؟ عبد. گویا اشارہ ہے کہ عبدیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے ہیں. جس بندے کے اندر عبدیت ہوگی، تواضع ہوگی، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، فرت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. تو عبد کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تشریفاً و تعظیماً. تو اس طریقے سے یہ روح کی نسبت اللہ کی طرف کر دی تشریفاً و تعظیماً. نمبر 2، روح کا معنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوئی ہے. تو گویا کہ یہ سر من اسرار اللہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو روح کا ایک معنی کیا ہو گیا؟ راز، سر. تو روح منہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے. نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد مردہ دلوں میں روحانی حیات پھونک کر ان کو زندہ کرنا ہے. جیسے کہ روح جسمانی حیات جو ہوتی ہے اس کا سبب ہوتی ہے، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی حیات مردہ دلوں میں ڈالتے تھے اور وہ مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے سے ہم نے ہمارے امر سے روح کی وحی کی. تو وہ روح کیا ہوتی ہے؟ یعنی مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی.
تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا سبب بنے ہیں، اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے۔ اور بھی متعدد باتیں بیان کی گئی ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وروح منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہے۔ یہ روح منہ پر ایک لطیفہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب آیا اور وہاں علی ابن حسین الواقدی تھے، تو علی ابن حسین الواقدی سے یوں کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک لفظ ایسا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جزو ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹ ہے۔ اور یہ آیت پڑھی، القاہا الی مریم وروح منہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا پارٹ ہے۔ علی ابن حسین واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ جاثیہ کی آیت پڑھی جواب میں، وہ آیت یہ ہے، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اپنی جانب سے، سب اللہ کی جانب سے۔ تو یہاں منہ کا لفظ ہے، آسمان اور زمینوں کے بعد، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ان کے بعد۔ تو علی ابن حسین الواقدی نے یوں فرمایا کہ اچھا، آپ کے کہنے کے مطابق روح منہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ یہ اللہ کا جزو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری بھی اللہ کا جزو ہو گئی، گویا کہ وہ لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو کہ تین ہے خدا، چھوڑ دو یہ کہ باپ بیٹا اور مریم، چھوڑ دو یہ کہ اللہ جبرائیل اور عیسیٰ، چھوڑ دو یہ بات کہ اللہ عیسیٰ اور مریم۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اس سے، یکن خیر لکم، باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، یعنی اس کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے اولاد ہو، بلا ساری چیز اس کی ملکیت ہے، سب اس کی مملوک ہے۔ تو ملکیت اور بنوت یہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک طرف بیٹا بھی ہو اور وہ اس کا مالک بھی ہو، بیٹا ہو تو مالک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت مالک ہے اور یہ سب ملکیت ہے اس کی، تو ملکیت بنوت کے منافی ہے، بیٹا ہونے کے منافی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے وہ سب چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ کافی کارساز ہے، یعنی کام بنانے والے ہیں۔ تو تثلیث کے عقیدے کو ترک کر کے، ٹرینٹی کے عقیدے کو ترک کر کے ایک اللہ کے قائل ہونا چاہیے۔ یہ جتنا بھی ہے وہ سب غلو ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بہت اونچا کر دینا ہے، یا یہودیوں نے ان کو بہت نیچا کر دیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بھی عیب لگایا، تہمت باندھی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرماوے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔